سے ہم درخواست کرتے ہیں جو ہمارے اس دارالعلوم ندوۃ العلماء کے شعبۂ کلیۃ الدعوہ والاعلام کے امیر بھی ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کی نگرانی میں ہی کمیٹی کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ علم کی بہت قیمتی باتیں ہوں گی. آپ سب بہت غور سے سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة عن بيع. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں اور ان آیتوں کا خاص محور اور مرکز اور توجیہ و ترشید کے دائرے میں جس پہلو پہ روشنی پڑتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اس کارگاہ حیات کے اندر اس عارض گیتی پر اس عمارت، اس تعمیر، اس بنا کے تعلق سے جو اللہ کے لیے بنائی جائے، اس عمارت کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ یہ نور ہے، یہ روشنی ہے. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. لہذا مسجدوں سے جڑنا، مسجدوں کی ذمہ داری قبول کرنا، مسجد کی ضرورتوں کا تکفل کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس فرد کے لیے انتخاب کی پیشن گوئی ہے، بشارت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من احب عبدا جعلہ قیما، اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو چاہ لیتے ہیں اسے مسجد کا قیم اور ذمہ دار بناتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ مسجد سے تعلق مؤذن کا بھی ہے، امام کا بھی ہے، اور مسجد سے تعلق متولی کا بھی ہے، اور مسجد سے تعلق جن حضرات نے بھی قائم کیا وہ سب اس پیشن گوئی و بشارت میں شامل ہیں. اور مسجد سے تعلق ہونے کی بنیاد پر دین اور دنیا کی سعادتیں ہم کو ملتی ہیں. یہاں تو ذرا احساس کم ہوتا ہے، لیکن ہم نے امریکہ میں اور کینیڈا میں یہ دیکھا کہ مسجدوں کے ذریعے لوگوں کا تعارف ہوتا ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ بازو والا کالونیوں کا جو نظام ہے، بازو والا کہاں کا ہے، اسے کیا ضرورت ہے، ایک دوسرے کو معلوم نہیں ہے. بسا اوقات ایسی صورتحال پیش آتی ہے، اور آج ہمارے اس شہر کے اندر بھی بعض دفعہ یہ چیزیں آتی ہیں سامنے کہ کسی کا انتقال ہو گیا اور پتہ بھی نہیں چلا لوگوں کا کہ اس گھر کے اندر، اس محل کے اندر کوئی تھا اور وہ مر چکا ہے. یہ میں نے امریکہ میں دیکھا اور کینیڈا میں دیکھا اور دوسرے ممالک جو مغربی ہیں وہاں دیکھا کہ وہاں لوگ اپنے ان احباب کو یاد کرتے ہیں جو مساجد میں آتے ہیں. تو مسجدوں میں آتے ہیں، اور اگر وہ خدا نخواستہ کسی وقت نہیں نظر آتے ہیں تو مسجد کے اکثر افراد ان کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں. لہذا اس طرح بہت سے وہ لوگ جو تنہا رہتے ہیں، ان کے بچے کہیں دور دراز شہروں میں ہیں، کسی دوسرے ملک میں ہیں، تو ان کی خبرگیری کرنا، ان کی ضرورتوں کا تکفل کرنا مساجد کے واسطے سے آسان ہو جاتا ہے. تو مسجدوں کے ذریعے یہ چیز جو ضرورتیں ہیں جن کی طرف بہت مرتب انداز میں مولانا کوثر صاحب ندوی نے
آپ کے سامنے انہیں رکھا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ عمل میں یہ چیزیں لائی جائیں اپنی اپنی سہولت اور وسعت کے مطابق تو ایک بڑا کام ہو سکتا ہے اور امت کی بہت بڑی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ اسی فکر میں ہم آپ تک آئے ہیں، اسی فکر کو لے کر کے آپ کو زحمت دی گئی ہے اور آپ کا تعاون حاصل رہا اور آپ نے اس کو اپنا کام سمجھا، تو انشاءاللہ یہ کام تیزی کے ساتھ فروغ پائے گا۔ دانے کھیت میں ڈالے جاتے ہیں، بیج ڈالا جاتا ہے، ہر بیج اپنی ضرورت سمجھتا ہے تو پوری کھیتی لہلہا اٹھتی ہے۔ اس میں کسی ایک بیج پر انحصار نہیں کیا جا سکتا ہے، اگر ایک پر کیا جائے تو کھیتی کی لہلہاہٹ اور کھیتی کے اندر شادابی نہیں آ سکتی ہے۔ اس طرح یہ امت ہے جس امت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی وطوبیٰ لمن لم یرنی وآمن بی 7 مرات۔ مبارک ہو وہ لوگ، وہ مبارک ہیں ان کے لیے جو جنہوں نے دیکھا ہے اور مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور مبارک ہے 7 گنا مبارک ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پر وہ ایمان لے آئے ہیں۔ تو یہ حدیث حضرت صاحب مشکات نے اس باب کے اندر نقل کیا ہے، جس سے اس امت کے برکتوں کا اور امت کے مقام و مرتبے کا ذکر جہاں کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آنے والے ہم جیسے جو 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے اور اس امت کے جو افراد بننے کا اللہ کی طرف سے ہمیں شرف حاصل ہوا، ہمارا کتنا اونچا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کبھی مایوس نہیں ہوتے تھے اور وہ انسانی زندگی میں پیش آمدہ مسائل کے لیے تگودو کرنے سے کبھی قاصر نہیں تھے۔ حضور اکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حالات پیش آئے مکہ مکرمہ میں، اور بالآخر آپ نے پریشان ہو کر کے یہ خیال کر کے کہ شاید اہل طائف میری دعوت پہ لبیک کہیں گے اور اس دعوت کے فروغ میں ان کا حصہ ہوگا، لہذا آپ وہاں تشریف لے گئے۔ نہ آپ کے لیے کوئی ایسی سواری تھی جس سے آسانی سے پہنچ سکتے ہوں، جو راستے کی دشواری تھی وہ پیش آتی رہی، لیکن آپ نے ایک طویل سفر طائف کا کیا اور طائف میں جو کچھ پیش آیا بہت ہی مایوس کن تھا۔ آپ کے جسم اطہر کو لہو لہان کیا گیا اور جن لوگوں پر اعتماد کر کے آپ فرم گئے تھے کہ یہ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے اور اس ظلمت گہے گیتی کے اندر تنویر کو بڑھانے میں ہمارے معاون ثابت ہوں گے، انہوں نے ہی سب سے زیادہ آپ کو مایوس کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا اثر تھا ذہنی طور پر کہ آپ قرن المنازل جو آج میقات ہے وہ قرن المنازل تک آپ چلے گئے اور آپ کو احساس نہیں ہوا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ مکے سے آپ آ چکے تھے، مکے واپس جانا سوہان روح سے کم نہیں تھا۔ جزیرۃ العرب کے کس شہر میں جائیں، کس گوشے میں جائیں، کن لوگوں سے ملیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن پر یہ چیز ایسی طاری تھی کہ آپ کو احساس نہیں ہوا۔ اللہ عز و جل نے آپ کے سر پہ بدلیوں کا سایہ کیا اور بالآخر قرن المنازل جب آپ پہنچے تو آپ کو احساس ہوا کہ ہم مکے کے خلاف چل رہے ہیں، جدھر جانا چاہیے ادھر نہیں۔ پھر آپ نے وہاں سے مکہ مکرمہ کا قصد کیا اور جب نخلا کے مقام پہ پہنچے تو اللہ رب العزت نے آپ کی پذیرائی فرمائی اور وہ پذیرائی صورت اور اس شکل میں سامنے آئی کہ اللہ رب العزت نے اجنہ کو آپ کے تابع کر دیا۔ اجنہ نے آ کر کے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور اس دعوت کو لے کر کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم چلیں گے اور اپنی قوم کو دعوت دیں گے۔ تو پہلا جو اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصرت کا فیصلہ ہوا یہ
اور جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں پر آپ نے ایک محترم شخصیت جو وہاں کی تھی اس نے دوبارہ آپ کو اپنے جوار میں اپنی پناہ میں لیا اور آپ پھر وہاں قیام آپ فرمانے لگے. تو حج کے زمانے میں دوسری چیز جو اللہ کے رسول کو حاصل ہوئی وہ یہ کہ مدینہ منورہ کا جو وفد آیا تھا اس وفد نے آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا اور 70 افراد جو ہے شریک تھے اس وفد میں اور انہوں نے دعوت دی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی. تیسری بات جو اللہ رب العزت نے یہ کی کہ آپ کو معراج کے لیے معراج میں تشریف لانے کے لیے وہ ساری چیزیں جو ہے آسان فرما دیں جس کا تصور بھی محال ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو یہاں سے رفع آسمانی کیا اور اپنے جلو میں آپ کو جگہ دی، وہاں آپ پہنچے اور وہاں سے تمغہ حیات نماز کی شکل میں لے کر کے آئے. اور مسجد اقصی میں چوتھی چیز جو آپ کو ملی وہ کہ سارے انبیاء علیہم السلام کی آپ نے امامت فرمائی. لہذا یہ جواب تھا کہ اللہ رب العزت نے کہ دنیا کے لوگ زمین پہ بسنے والے اگر آپ کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں تو آسمانی مخلوق سب آپ کی طرف متوجہ ہے. اور یہ دنیا کے جو ظلمت کدہ ظالموں کی ایک ریوڑ اور جماعت تیار ہے جو آپ کے خلاف ہے، تو انبیاء علیہم السلام آپ کی اتباع اور متابعت کے لیے وہ آپ کے جلو میں حاضر ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ چار اعزازات سے نوازا، لیکن آپ سوچئے کن حالات سے آپ کو گزرنا پڑا. ہم آپ کی امت ہیں اور العلماء ورثۃ الانبیاء، اور امام تو ظاہر ہے کہ قائد ہوتا ہے، اس کی قیادت میں نماز ادا کی جاتی ہے. اور یہی وہ نماز ہے کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کی امامت سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوا ہم اس کی خلافت پہ راضی کیوں نہیں ہو سکتے ہیں. لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی قبولیت کے لیے مجتہد فی مسئلے کے طور پر حضرت عمر نے اسی امامت کو نذیر کے طور پر پیش کیا ہے. تو امامت کا مقام بڑا اونچا ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے. لہذا اس کے ذریعے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب کریں گے تبھی کچھ ہوگا. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ہمیں خوشی ہے اور مسرت ہے کہ اللہ رب العزت نے اندرا نگر اور منشی پوریا اور خرم نگر اور کلیان پوری اور ابرار نگر اور دوسرے جو مسلم محلے ہیں وہاں کے ائمہ کو یہاں پر جڑنے کا، آنے کا، بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا ہے. ہم لوگوں نے خاص طور پہ ان علاقوں کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ یہاں پر ماشاء اللہ پڑھے لکھے دانشور طبقہ اور اہل علم، اہل فضل اور اہل صلاح اور امت کے درد رکھنے والے افراد ایک خاصی تعداد میں پائے جاتے ہیں. جو چیز یہاں سے چلے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نہ صرف لکھنؤ میں بلکہ پورے صوبے میں بلکہ پورے ملک میں اس کو ایک نظیر بنا کر کے پیش کیا جا سکتا ہے. لہذا اس لیے انتخاب ہوا اور ہمارے عزیز دوست ہمارے کرم فرما مولانا خلیق صاحب نے اس ذمہ داری کو لیا اور آگے کے عزائم ہیں. اگر آپ ساتھ دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہر کام آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا. عزائم گر ہم دوشے سریا تو نہیں ڈر کچھ، پس مہر مبین انجم کتابانی نہیں جاتی. العظمان دانش مند گر کرنے پہ آتے ہیں، سمندر پاٹتے ہیں، کوہ سے دریا بہاتے ہیں. تو آج کی جو نشست ہے، جو باتیں آج کہی گئی ہیں مسجد کے اعمال کے تعلق سے، جو آپ کے سامنے یہ ایک اشتہار تیار کیا گیا ہے، یہ آپ ضرور لے جائیں اور اپنی مسجد میں اس کو لگائیں اور اس کو سامنے رکھیں اور جتنا کر سکیں، جس پہلو پر آپ محنت کر سکیں، لوگوں کو توجہ دلا سکیں، اس طرف آپ کوشش کریں. اور اس ذیل میں آپ کو جہاں بھی تعاون کی ضرورت ہو، آپ مولانا کوثر صاحب اسی محلے میں آپ کے قریب رہتے ہیں، مولانا خلیق صاحب ہیں، مولانا زبیر صاحب ہیں، مولانا معراج صاحب ہیں، اور بھی بہت سے علماء اور ائمہ ہیں. ان سے رابطہ کر ہم تک آپ پہنچ سکتے ہیں اور ہم آپ تک پہنچ سکتے ہیں. اور اس ذیل میں آپ کی پوری جو ہے وہ
گویا کی رہنمائی جو کی جا سکتی ہے کی جائے گی۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، ہم سب کو اللہ کے حضور میں پہنچنا ہے، سب کچھ چھوڑ کر کے جانا ہے۔ نام ہی مٹ جاتا ہے، ذرا سی آنکھ بند ہوئی نام مٹ جاتا ہے۔ سوچئے کیا کہا جاتا ہے؟ جنازہ ہو گیا ہے، مٹی ہو گئی ہے۔ جنازہ کب ہوگا؟ جنازہ کب پڑھایا جائے گا؟ جنازے کی تدفین کب ہوگی؟ جنازے میں شریک ہو کے چلے آ رہے، کوئی نام نہیں لیتا ہے، اپنا عزیز بھی نام نہیں لیتا ہے، وہ جنازہ یا مٹی ہی کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہ زندگی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل کام اللہ کی مخلوق کے ساتھ ان کی رہبری اور ان کی رہنمائی کرتے ہوئے ان کی درستگی، ان کی اصلاح کی فکر کرنا ہے۔ باتیں بہت مفید اور مؤثر آ چکی ہیں۔ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کی آمد پہ، اور انشاءاللہ اس قسم کی نشستیں ہوتی رہیں گی، پروگرام بنایا جاتا رہے گا، اور تجویزات کے مطابق اس کی روشنی میں کام کرنے کی کوشش کی جاتی رہے گی۔ لیکن آپ کی آمد پہ ہم بہت خوش ہیں۔ ہمیں امید اس قدر نہیں تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں جمع ہو جائیں گے، اور خاص طور سے آج تو ہم لوگ مصروف رہے، ہم سب کے بزرگ استاذ اور محتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء مولانا سعید الرحمن صاحب اعظمی مسجد اللہ علی کی اہلیہ کا اچانک آج انتقال ہو گیا، اور مغرب بعد جنازے کی نماز ہوئی اور تدفین ہوئی، اسی میں ہم لوگ شریک تھے۔ پہلے جو ہمارے احباب میں سے ذمہ داری ہے اظہار تشکر کے لیے، تو اظہار تشکر وہ ادا کر لیں، اور ایک یہ ذیلی نشست گویا کہ تعزیت کے نام پہ ہو جائے یہاں پر، اور یہ ہم سب کا حق بھی ہے کہ ہمارے وہ استاذ ہیں، کرم فرما ہیں، ہم سب کے مربی و مخدوم ہیں، لہذا اللہ رب العزت نے ان کو ایک بڑی نیک و صالح زوجہ سے نوازا تھا، جو نماز کی پابند تھیں، اپنے اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی تابعدار تھیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ من صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا واحسنت فرجہا دخلت الجنت من ای باب من ابواب الجنت شاءت۔ جس خاتون کے 4 صفات ہوں گے، نمبر 1 یہ کہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے، اور 1 مہینہ رمضان المبارک کا روزہ رکھے، اور تیسری بات یہ کہ اپنے شوہر کی بات مانے، اور چوتھی بات یہ کہ اپنی آبرو اور عزت کی حفاظت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدیق کے مقام پر فائز فرمائیں گے، جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، جس دروازے سے وہ چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہی زوجہ، ایسی بیوی صالحہ ہمارے استاد مخدوم گرامی کو عطا کیا تھا، آج ان سے وہ جدا ہو گئیں۔ ہم سب اس کرب کو محسوس کرتے ہیں۔ وہ ابھی کہہ رہے تھے، مجھ سے میں ملا، کہنے لگے میرا آپریشن ہوا تھا، وہ میرے بارے میں اس قدر فکر مند تھیں کہ کہیں میری یہ آخری کوئی مرحلہ نہ ہو، لیکن ان کو اس طرح غم تھا اس آپریشن کا، خود ہی چلی گئیں مجھے چھوڑ کر کے، خود ہی چلی گئیں مجھے چھوڑ کر کے۔ ایک شوہر ایک نیک و صالح بیوی کے غم کو سمجھ سکتا ہے کہ کیسا غم ہوتا ہے، اس کی پربہار زندگی اور اس کی زندگی کا گلستان اور خیابہ اجڑتا چلا جاتا ہے۔ ساری دنیا دیکھتی ہے، ساری اولاد ہوتی ہے، ساری جائیداد ہوتی ہے، لیکن ایک بیوی کی نہ ہونے سے کیسی جو ہے وہ خزاں کا احساس ہوتا ہے، کیسا اجاڑ محسوس ہوتا ہے۔ تو اسی چمن کو سنوارنے کے لیے خاص طور سے جو نکاح کا ذکر آیا، جہیز کا تذکرہ ہوا، طلاق کی بات سامنے آئی، ہمارے مفتی صاحب نے جو مختصر صاحب بڑا ہی مؤثر مقالہ پیش کیا، اور ہمارے کوثر صاحب نے اس پر جو ہے مرتب گفتگو فرمائی، اور اس کے پہلے خالد رشید صاحب نے آپ سے مخاطب ہو کر کے ساری باتیں کہیں۔ اسی ذیل میں ہے کہ دارین کی سعادتیں ہمارے قدموں میں آئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے شاد کام ہو کر کے زندگی کے مقاصد کو ہم پورا کریں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، آخر میں ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، اور بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں، کہ ہر چیز میں ہم میچ تلاش کرتے ہیں، میچنگ ہو تو ہم اس کو لے لیتے ہیں، اور ہر چیز میں مقصد کے مطابق اگر اس کو پاتے ہیں تو بڑی سے بڑی رقم دے کر کے اس کو حاصل کرتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کے تعلق سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے
یہاں لائٹ ہے، یہاں پنکھے چل رہے ہیں، یہ مقصد کے مطابق ہے، ایک پنکھے سے ہوا آ رہی ہے، یہ مائک ہمارے سامنے ہے، مقصد سے مطابق ہے کہ اس کے ذریعے میری آواز کئی گنا بڑھ کر کے آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اگر یہ مقصد مطابق نہ ہو اس کے تو یہ چیز سامنے نہیں رہے گی، اس کو پھینک دیا جائے گا، اس پنکھے کو اتار دیا جائے گا، اس بلب کو توڑ دیا جائے گا۔ تو یاد رکھیے اللہ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے اس کا کتنا عظیم مقصد ہے، وہ خود ہی فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں ان سے بھوگ نہیں چاہتا ہوں، میں ان سے دودھ نہیں چاہتا ہوں، میں ان سے پانی نہیں چاہتا ہوں، میں ان سے غسل کے لیے خون نہیں چاہتا ہوں، جیسا کہ عام طور پہ باطل پرستوں نے ایک ایسا سسٹم تیار کر رکھا ہے جس سے اپنے معبودوں کو وہ خوش کرتے ہیں۔ اللہ سارا فرماتے ہیں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی رضا، جتنا اس کی عبادت میں جس طرح اس کے اندر ہمیں مشغول ہو کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے جب اللہ کے بندوں کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں۔ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحم کرنے والے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی جھڑی لگتی ہے، انہیں چاہیے کہ رحم کرنے، زمین میں بسنے والوں پہ رحم کریں، ان کی ضرورتیں پوری کریں۔ اللہ ان کی ضرورتیں پوری فرمائے گا جو آسمان میں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ بس یہی وہ فکرہ ہے اور یہی وہ درد اور کرب ہے اور یہی وہ چیزیں ہیں جو آج کے معاشرے اور سماج کے اندر پیش آ رہی ہیں، اور ملت اسلامیہ اس سے جوجھ رہی ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے، راہ بنانے کے لیے اور اس کو سلجھانے کے لیے، مقصد حیات کو پانے کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے یہ بزم سجائی گئی ہے اور آپ کو دعوت دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ انشاءاللہ حضرت کی دعا پر جلسے کا اختتام ہوگا۔ اس سے قبل کی ہم حضرت کو دعا کے لیے زحمت دیں۔ ندوۃ العلماء کے شعبہ دعوت و ارشاد کے مبلغ رفیق محترم جناب مولانا آفتاب عالم صاحب خیر آبادی وہ تشریف فرما ہے، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور شکریہ ادا کریں آنے والے مہمانوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لأزیدنکم، صدق اللہ العظیم۔ آج میں آپ حضرات کی یہ آمد شہر لکھنؤ کے اس حساس علاقے کا وہ پروگرام جس میں ہم سب جمع ہوئے، ہم سب کا جمع ہونا رب کریم کی جانب سے تھا۔ بہت سارے احباب ائمہ حضرات کو دعوت نامے دیے گئے، جن کو اللہ نے چاہا وہ ماشاءاللہ تشریف لائے۔ اس لیے آج میں تہہ دل سے آپ تمامی حضرات کی آمد پر رب کریم کی جانب سے اور ہم سب شکر گزار ہیں کہ آپ سب یہاں تشریف لائے۔ دوسری بڑی اہم بات ہے، وہ ایک بات یہ ہے جو میرے ذہن میں ہے، جہاں جہاں مکاتب قائم ہیں وہ حضرات تھوڑی سی توجہ اس بات پر ضرور دیں کہ آج لہن جلی اور لہن خفی جیسی جو غلطیاں ہو رہی ہیں، لہن خفی سے ہماری نماز مکروہ ہوتی ہے اور لہن جلی سے ہماری نماز ہی چلی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم لہن خفی اور لہن جلی کا پورا خیال رکھیں، ساتھ ہی ساتھ جو یہاں سے پیغامات دیے گئے ہیں
ان پیغامات کی روشنی میں ہم آگے بڑھیں، کیونکہ ہم امام صرف مسجد تک ہی نہیں ہیں بلکہ ہم اپنے پورے محلے کے اور اطراف کے بھی امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے۔ آپ سب کی آمد ہمارے کاموں کے لیے، ہماری تنظیم کے لیے انشاءاللہ بہت مفید ثابت ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ۔ اعلان میں یہ سننے کی جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ یہ پوسٹر کھانے نماز سے اور کھانے سے فارغ ہو کر پوسٹر ضرور لے لیں اور اپنی مسجد میں نمایاں جگہ پر اس کو چسپاں بھی کروا دیں۔ اسی طرح ایک فارم آپ کو دیا گیا، فیڈ بیک فارم، اگر کسی صاحب نے وہ نہ بھرا ہو تو لے کر ضرور بھر کے جمع کر دیں تاکہ آپ کی تفصیلات اور آپ کے مشورے ہم تک پہنچ جائیں۔ اب آخر میں ہم حضرت مولانا خلیل صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آج کی ضیافت قبول کی، بلکہ استاد گرامی کی خدمت میں پیشکش کی اس سے پہلے والے پروگرام میں کہ اب کی ہمارے یہاں پروگرام ہم رکھیں گے ہمارے علاقے کے ائمہ کا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب ان کے شکر گزار ہیں۔ اور جو اساتذہ کرام ہمارے ندوے سے تشریف لائے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اب ہم بغیر کسی تاخیر کے استاد گرامی قدر سے درخواست کرتے ہیں کہ دعا پر اس جلسے کا اختتام کرنا۔ نماز انشاءاللہ اوپر ہوگی، نماز اوپر کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم المكرمين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات اوپر چلیں اور سب بنا لیں انشاءاللہ، اور نماز ہوگی اور کوئی